بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارا سال اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے. قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے. محرم کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور محرم کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. محرم کے مہینے میں شہادت حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہیں. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن علی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داماد علی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. خلفائے راشدین میں سے 2 نبی کے داماد ہیں اور 2 نبی کے خسر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. دونوں کی بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیوی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، 2 بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دیا. اسی لیے ان کا لقب ذی النورین، یعنی 2 نور والے.
نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. یہ بات دی کرے جب ایک کا انتقال ہو گیا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کی. تو خلفائے راشدین میں سے 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. معاملہ گھوم کر وہی پہنچا جا کے. عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت علی سے کی، اور حضرت علی نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جو لوگ محرم میں غم حسین مناتے ہیں وہ سب سے زیادہ جلتے ہیں فاروق اعظم سے. لیکن اتفاق کی بات دیکھیے، یہ اللہ کی مرضی کہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. دونوں کے لیے اللہ نے محرم کا مہینہ چنا جو کہ خود قابل احترام مہینہ ہے. اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے 10 محرم کا، جو کہ پہلے سے بابرکت دن تھا. یہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ رکھتے تھے. 9 یا 10 یا 11، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو رکھا جائے، 9 کو نہیں رکھ سکا تو 11 کو رکھ لیا جائے. رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب یہ نفلی روزہ رہ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو 10 محرم کی تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ پہلے سے بابرکت تھا. محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے بابرکت تھا. اس بابرکت مہینے کے بابرکت دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسہ رسول کو شہادت کے مقام پہ فائز کیا. تو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن یا یہ مہینہ مبارک نہیں ہوا، بلکہ اس مبارک مہینے اور مبارک دن میں اللہ نے نواسہ رسول کی شہادت کو قبول کیا. تو محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ داماد علی ہیں. جو لوگ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فاروق اعظم کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ فاروق اعظم علی کے داماد ہیں. اور آپ بتائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا رشتہ یوں ہی کر دیا جاتا ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی اہل گھر کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا بیٹی کا ہاتھ دشمن کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے؟ نبی نے رشتہ کیا عمر کی بیٹی سے، ایسے رشتہ کر لیا. فاروق اعظم کی بیٹی کو ازواج مطہرات میں نبی نے داخل کیا، ایسی تو نہیں کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی بعد میں حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور شادیاں کی، دوسری بیویوں سے بیٹیاں ہوئی. لیکن جس بیٹی سے حضرت ام کلثوم سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح ہوا، وہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت ام کلثوم کی ولادت ہو چکی تھی. 40,000 درہم مہر مقرر کیا تھا فاروق اعظم نے، نسبت کی حضرت ام کلثوم کے پاس. نبی کے گھرانے کی تھی، مہر مقرر کیا تقریباً 40,000 درہم. آج کے حساب سے تقریباً 10 لاکھ روپے کی قیمت بنے گی اس کی.
یا اس سے زیادہ کی. اتنا بھاری محنت کیا تھا فاروق اعظم نے. حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نگاہ میں تھی. وہ جب آپ شہید کر دیے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے. غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی. ان کے 3 بیٹے تھے، عوف، عبداللہ اور محمد. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور حضرت ام کلثوم بیوہ ہو گئی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عوف نے ان سے نکاح کر لیا. جب حضرت عوف کا انتقال ہو گیا تو انہی کے بھائی حضرت محمد، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے نکاح کر لیا. جب محمد کا انتقال ہو گیا تو انہی کے بھائی حضرت عبداللہ نے نکاح کر لیا ان سے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی نکاح میں تھی اور خود حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. یہ طریقہ تھا اسلامی طریقہ کہ کوئی بیوہ نہیں رہ جاتی تو کوئی عورتیں، یہ نہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو کر زندگی گزارے. ہو شادی ان کی ہوتی تھی، نکاح ان کا ہوتا تھا. سیرت میں کوئی ایسی صحابی آپ کو نہیں ملے گی جو بیوہ رہی ہو، کسی نے سے نکاح نہ کیا ہو. یہ تو ہم جس ماحول میں رہتے یہاں سے متاثر ہوئے، بیواؤں سے نکاح کرنے غلط سمجھنے لگے اور وہ بیچاری ایسی غربت کی زندگی گزارنے لگے. شوہر کے انتقال کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. ورنہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیواؤں سے نکاح کیا جائے، ان کا گھر پھر سے بسایا جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے کہ ان کی شہادت کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان کی حیات طیبہ کا تذکرہ نہ کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جن کے لیے وہ ہے ہمارے نبی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول ان میں سے بھیج دے. تو آپ کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے مانگی اور عمر فاروق ہوا ہے جن کے لیے نبی نے دعا مانگی. اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو ہدایت دے کر دے. اور صحابہ تو نبی کے مرید ہیں لیکن فاروق اعظم نبی کے مراد ہیں. جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو. جمعرات کی رات میں دعا مانگی فاروق اعظم نے، گویا کی بارگاہ الہی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں انتظار ہو رہا تھا. ادھر نبی مانگے ہدایت کی دعا اور ادھر اللہ دعا قبول کر کے فاروق اعظم کو ہدایت دے. جمعرات کی رات میں دعا مانگی اور جمعہ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. 2 کا نام دیا تھا، ابو جہل کا نام دیا تھا آپ نے اور فاروق اعظم کا نام دیا تھا کہ ان دونوں میں سے اللہ جو آپ کو محبوب ہو آپ اس کو ایمان کی ہدایت دے دیجئے اور اسلام کو مدد پہنچائیے. فاروق اعظم محبوب تھے اللہ کے، اللہ نے فاروق اعظم کو ہدایت دی. فاروق اعظم کو اللہ نے ہدایت دی اور پھر وہ جمعہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. مبارک دین نے اسلام قبول کیا. ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت پہنچی. لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ان کے ایمان لانے کے بعد علانیہ نماز پڑھنے لگے. اسی لیے آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، مکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہم اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، سلسلہ چونکہ بند ہو گیا اس لیے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہو. ایسے کمالات تھے ان کے اندر کہ جو رائے عمر فاروق کی فرش پر ہوتی تھی وہی رائے اللہ کے عرش پر ہوتی تھی، اور قرآن نازل ہو جاتا تھا ان کے رائے کے بارے میں. بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم نے خواہش ظاہر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے وحی کا انتظار کیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فاروق اعظم کی رائے کی تعریف فرمائی. اللہ نے حق بولتا تھا فاروق اعظم کی زبان پر. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میرے لیے. دودھ کا پیالہ میں نے پیا، اس کو پینے کے بعد جو دودھ بچا میں نے فاروق اعظم کو دے دیا، انہوں نے پیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم. اس کی تعبیر علم ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادتی کی دعا کی گئی ہے. نہ مال کی زیادتی کی دعا کی گئی ہے، نہ دولت کی زیادتی کی دعا کی گئی ہے. اگر زیادتی کی دعا کی گئی ہے تو دو چیزوں کے بارے میں جو حدیث سے ثابت ہے. ایک علم کے بارے میں آتا ہے، دعا کی گئی ہے ربی زدنی علما، اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. ربی زدنی علما، اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. علم کے بارے میں کہا ہے کہ اطمینان سے نہ بیٹھو، اللہ سے مانگتے رہو. علم کا سمندر بہت گہرا ہے، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ. اللہ سے دعا مانگو ربی زدنی علما، اے اللہ ہمیں اور علم عطا فرما، مجھے اور علم عطا فرما. اور ایک چیز ہے دودھ پینے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ دودھ میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں اور زیادہ عطا فرما. یہ دعا سکھائی گئی دودھ پینے کے بعد، کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے اس میں زیادہ نہیں کہا گیا، لیکن دودھ پینے کے بعد جو دعا پڑھتے اس میں وزدنا منہ اور اس میں زیادتی عطا فرما. علم اور دودھ مشابہت رکھتے ہیں آپس میں. دودھ کی تعبیر علم ہے، دونوں کا کام ہے طاقت پہنچانا. ایک ظاہر کو طاقت پہنچاتا ہے، ایک باطن کو طاقت پہنچاتا ہے. دودھ پینے سے اگر باڈی بنتی ہے تو علم حاصل ہونے سے دل طاقتور ہوتا ہے. دودھ پینے سے جسم طاقتور ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے سے دل طاقتور ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی علم سے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مقام و مرتبہ تھا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے. ایک کالی حبشی عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے منت مانی ہے کہ اگر آپ غزوے سے جنگ سے صحیح سالم واپس آ جائیں گے تو ہم آپ کے سامنے دھپلی بجائیں گے. آپ کے سامنے دھپلی بجا کے اشعار پڑھیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر منت تم نے مانی لیا تو پوری کر لو. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام صاحب کی بیوی نے منت مان لیا کہ ہمارا اگر کام ہو جائے گا تو امام صاحب جو ہے ممبر پہ دھپلی بجائیں گے. منت مان لیا بیوی، کسی کی بیوی ہوٹل جائے تو اچھے گھر خراب ہو جائے. تو امام صاحب کو پتا چلا کہیں جا کے نالائق اور کچھ منت مان لیتی. یہی منت ماننے کو ملی تھی کہ ممبر پہ جا کے دھپلی بجائے. لیکن بیوی منت مان چکی تھی
اور امام صاحب تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے گاجے باجے کی برائی بیان شروع کی، بجانا نہیں چاہیے، گناہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے تب بھی ہاتھ میں لے کہتے ہیں کوئی ایسے بجاتا ہے، کوئی ایسے بجاتا ہے، کوئی ایسے بجاتا ہے، کوئی ایسے بجاتا ہے. کام بھی بن گیا، تقریر بھی ہو گئی. اسی لیے دو لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہیے، ایک عالم سے ایک عورت سے. جیت نہیں پائیں گے آپ، ایک عالم سے اور دوسری عورت سے. دو آدمی سے ایک دم بحث نہیں کرنا چاہیے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا ہے، رمضان میں جا رہے تھے جھولا لے کر جا رہے تھے. کہنے لگے مولانا صاحب اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں ایسی چیز ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ مولانا صاحب بتا تو دیجیے کیا چیز ہے. کھول کے دیکھا تو ڈبے میں جوتا رکھا ہوا ہے. جوتا کھانا چاہتا، جوتا آدمی کھائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو عالم سے آدمی پار نہیں کر سکتا ہے. تو اس حبشی عورت نے منت مانی، نبی سے کہتے ہیں اللہ میں نے منت مانا ہے کہ آپ کے سامنے دھمکی بجائیں گے اور اشعار پڑھیں گے. دھمکی کا مطلب وہ سادہ دف ہوتا تھا، بجایا جاتا تھا. کوئی میوزک نہیں، کوئی ڈھول نہیں تھا، وہ دف ہوتا بجایا جاتا ہے. یہاں جو دھپلی ورد ہوتی ہے اس میں تو سب لگا رہتا ہے، بجتی رہتی ہے. وہ دف ہوتا تھا خالی بس جیسے پلاسٹک کا آپ کوئی وہ لے لیں، ٹب لے لیں، اس کو ڈھپ 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 بجا اسی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ حبشی عورت بجا رہی اور گا رہی ہے، دف بجا رہی ہے اور اشعار پڑھ رہی ہے. وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. یہ اشعار پڑھ رہی تھی. یہ وہ اشعار ہیں جو کہ مدینہ منورہ کی بچیاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو ثنیۃ الوداع جگہ پر کھڑی ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی. تو یہ اشعار وہ پڑھ رہی تھی. حضرت صدیق اکبر آئے، وہ پڑھتی رہی. حضرت علی آئے، وہ گاتی رہی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، وہ گاتی رہی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، جلدی سے وہ بند کر کے اس نے پیچھے چھپا کے اس کو بیٹھ گئی. دبلی کو اس نے چھپایا، اسی پر بیٹھ گئی دیکھ کرنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے. میں بیٹھا تھا، یہ بجا رہی تھی. ابو بکر آئے، بجا رہی تھی. حضرت علی آئے، بجا رہی تھی. حضرت عثمان آئے، بجا رہی تھی. لیکن عمر کے آنے سے ڈر گئی اور اس نے جو ہے کو چھپا لیا. فرمایا شیطان تم سے ڈرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد نبوی کے باہر. غالباً عید کا دن تھا. وہ کھیل تماشا ہو رہا تھا، بچے لگے ہوئے تھے، نیزہ بازی کرتا دکھا رہے تھے. میرا بھی دل چاہا تھا کہ میں دیکھوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ آ کر لیا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹیک کر کے کھیل دیکھنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے سے ٹیک لگا کر کھڑی دیکھ رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تھوڑی دیر پوچھتے عائشہ ابھی جی نہیں بھر، کہنے نہیں ہم اور دیکھیں اللہ کا رسول. پھر حضور نے کھڑے دیکھ رہے. پھر تھوڑی دیر حضور نے فرمایا عائشہ بھی جی نہیں بھرا تمہارا، کہنے لگے نہیں ابھی جی نہیں بھرا. 3 مرتبہ آپ نے پوچھا. یہ میاں بیوی ہے، یہ میاں بیوی زندگی گزر رہی ہے. کتنا خیال رکھ رہے ہیں بیوی کا. ایک دیکھنے کی اگر حلال چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے تو بیوی کو دکھا رہے ہیں. یہ مولانا صاحب اگر کبھی بیوی کو لے کر کسی پارک میں چلے جائیں، کہیں کسی جگہ گھومنے کے لیے، امام صاحب کو دیکھو، امام سے مولانا صاحب کو دیکھو، اپنی بیگم کو لے کے پارک میں لے کر گھوم رہے تھے، سائنس سٹی میں گھوم رہے تھے، ایکو پارک میں گھوم رہے تھے، کفر کا فتویٰ لیتے ہیں منظر پر. امام صاحب کو دیکھو، بیوی صاحب رشتہ بیٹھ کے جا رہے تھے. یار امام صاحب کی بیوی ہے تو وہی نہ بیٹھ کے جائیں گے. یعنی امام صاحب بیوی صاحب ایک ساتھ رشتہ بیٹھ کے نہ جائیں مولوی سے. امام صاحب کو دیکھو، بائک میں بیوی کو بیٹھا کے لے کے جا رہے تھے. یہ سب سننے کو ملتا ہے.
یہ مسلمان محلوں میں ہوتا ہے. نبی کی زندگی کو دیکھو، یہ میاں بیوی کھیل رہے تو بیوی کو دکھا رہے ہیں اور اتنی دیر تک کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کی دلداری کرنے کے لیے. یہاں تک کہ اسی طرح چل رہا تھا کہ فاروق اعظم آ گئے. اب بھاگے سب، بچے بھی بھاگے، بڑے بھی بھاگے، دائیں بائیں بھاگے سب. دیکھا عمر آ رہا ہے، بھاگے سب کے سب. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین الجن والانس عمر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. شیاطین الجن والانس یعنی انسانی شیاطین، جناتی شیاطین دونوں عمر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. یہ حالات ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کہ شیطان دیکھ کے بھاگتا تھا. اسی لیے آج بھی جتنے شیطانی لوگ ہیں یا جن کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے وہی فاروق اعظم کی برائی کرتے ہیں. ان کے رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے طریقے سے الگ طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے راستے سے بھاگتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر جائے گا اس راستے سے شیطان نہیں جائے گا. جتنے باطل فرقے ہیں آپ دیکھیں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ برائی کرتا ہے، سب سے زیادہ برائی کرتا ہے. کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ فاروق الفارق بین الحق والباطل، فاروق کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق. ایسی فاروق نہیں کہہ دیا گیا ان کو. باطل ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کسی کو دیکھے کہ اگر فاروق اعظم کی برائی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ شیطان ہے. اگر کوئی شیخین کی برائی کرتا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کو نبی سے محبت نہیں ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو حضرات شیخین کی برائی کرے وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ نبی تو ان دونوں سے محبت کرتے تھے. جس سے نبی محبت کرتے تھے تم ان سے بغض کرتے ہو اور نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں. بہت پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے فرمایا بہت ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. وہیں سے تو شہادت کی بشارت مل گئی تھی. نبی نے زندگی میں کہہ دیا تھا وہاں ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. 2 شہید کون ہوئے؟ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. دعا مانگتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے باب کو مدینہ منورہ کی فضیلت پہ آگے ختم کیا ہے اور یہ حدیث بیان کی ہے. اس دعا پہ ختم کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک فی بلد رسولی. اے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما اور مدینے میں میرا انتقال ہو. لوگ تعجب کرتے تھے یہ دعا کیسے پوری ہو سکتی ہے کہ آپ مدینے میں میرا شہادت کیا آپ کو ملے. شہادت کے لیے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، جنگ میں حصہ لینا پڑے گا. ان کی بیٹی حضرت حفصہ نے خود کہا ابا جان کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینے میں بھی ہو اور آپ کو شہادت مل جائے. فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، چاہے تو دونوں چیزیں اکٹھا کر سکتا ہے. اور وہی ہوا کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کے مجوسی قیدی مدینے آئے اور ان کو تقسیم کر دیا گیا تو ابو لولو نام کا ایک مجوسی قیدی تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا. وہ فاروق اعظم سے بدلہ لینے کے لیے جلن میں اس نے جو ہے تیار کیا، تلوار تیار کی اور اس کو جو ہے زہر میں اس کو بھگویا اور فجر کی نماز پڑھانے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں. فجر کی نماز پہنچے ہیں، وہ پہلے سے گھس کے بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے سے بھی میرے محراب رسول میں بیٹھا ہوا تھا. اور جب آپ نے نیت باندھی اس نے حملہ کیا آپ پر، آپ گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. صفحے ایسی مضبوط بنی ہوئی تھی، ہم لوگ نہیں کہ یہاں سے آدمی بھاگ جائے گا.
ادھر تھا کہ بھاگ جائے گا. ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کس طرح بنتی ہے. وہاں سے تو آرام سے ہر نماز میں سائڈ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. اتنی خالی جگہ چھوڑتے ہیں ہم لوگ. خاص طور سے ادھر والے جو ہیں, ادھر جو لوگ ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں جگہ خالی رہتی ہے. ایسی صفحہ صحابہ کی بنی تھی کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے. 14 صحابہ پر اس نے حملہ کیا تھا, 13 صحابہ پر, جن میں سے 7 صحابہ شہید ہوئے تھے اس دن نکلنے کے لیے, راستہ پانے کے لیے. یہاں تک کہ حضرت سعد بن وقاص حضرت نماز پڑھائی, نماز مکمل کی اور اس کو پکڑ لیا گیا ابو لولو کو, لیکن اس نے اپنے خنجر سے آدمیوں پر حملہ کر کے خودکشی اس نے کر لیا. جب فاروق اعظم کو ہوش آیا تو پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا مجوسی غلام. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے ان کو شہید نہیں کیا, کسی مسلمان کے ہاتھوں وہ شہید نہیں ہوئے, اور اللہ نے ان کی دعا پوری کی کہ مدینے کا بھی انتقال ہو رہا ہے اور شہادت بھی مل رہی ان کو. ورنہ مدینے میں تو مسلمان تھے, لیکن ایک مجوسی آتا ہے اور آج وہ آپ کو شہید کرتا ہے. آخر وقت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس آئے ملاقات کے لیے, تو آپ رضی اللہ عنہ تکلیف بیان کرنے لگے. تو انہوں نے تسلی دی تو فرمایا اس کی وجہ سے نہیں کہ ہم کو زخم لگا ہے اس کی تکلیف بیان کر رہے ہیں, ہمیں تم لوگوں کے بارے میں فکر ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا عمر فتنے کے لیے دروازہ ہے. جس دن عمر نہیں ہوں گے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. مجھے تو تم پر ڈر لگ رہا, تم لوگوں پر, کہ میرے بعد تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گی. اور رہا آخرت کا معاملہ, تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر زمین بھر سونا میرے ہاتھوں میں ہو, میں آخرت کا عذاب دینے سے پہلے فدیہ میں دے کے چھٹکارا پانا. یہ اس شخص کا کہنا ہے جس کو نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. وہی ہوا کہ جب شہید ہو گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آخری وصیت کی تھی کہ جاؤ حضرت عائشہ سے جا کے کہنا میری خواہش یہ ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں آرام کروں, اجازت لے کے آؤ, کیونکہ ان کا کمرہ ہے. گزرا عائشہ تھا وہ. بیٹے گئے حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی, میں نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی, لیکن آج فاروق اعظم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں, اور وہ جگہ ان کے دفن کے لیے دے دیا انہوں نے. 27 ذی الحجہ کو حملہ کیا گیا. 27 ذی الحجہ کو 3-4 دن بے ہوش تھے, ہوش نہیں ہوتا تھا. لوگ آتے تھے کہتے تھے الصلاۃ یا امیر المومنین, امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. فرماتے ہوش میں جاتے, فرماتے نام لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, ہاں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. نماز کے لفظ سن کر کے ہوش میں جایا کرتے تھے. 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا ہے. کئی دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین, جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا, ان کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا, کہ رسول اللہ کا خلیفہ. پہلے بار امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر فاروق کے لیے استعمال ہوا. محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. پھر ان کی شہادت کے بعد جو ایسا فتنہ کا دروازہ جو کھلا ہے, نبی نے جو فرمایا تھا عمر فتنے کے لیے دروازہ ہے, جب وہ دروازہ کھل گیا, آپ کی شہادت ہو گئی, تو فتنہ جو شروع ہوا ہے وہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. اتنا فتنہ ہوا کہ خود اسی مدینہ شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود ان کی بیوی زہر دیتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں 10 تاریخ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاتا ہے. کوئی دوسرے لوگ نہیں آتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو وہی تھے. ایسا فتنہ جو شروع ہوا تو فتنہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کا بڑا مقام و مرتبہ تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, ان کا مقام و مرتبہ بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں اور سننے کا